حضرت سعد بن معاذ کا جواب سنیے کیا فرمایا. فرمایا یا اعداء اللہ لعنت اللہ. یہ آج کا مسلمان جو ہے نا یہ اخلاقیات ہمیں پڑھانا چاہتا ہے. اور اخلاقیات کا نام پتہ ہے انہوں نے کیا رکھا ہوا کہ اخلاقیات کیا ہیں؟ اخلاقیات یہ ہیں کہ جس کے جو منہ میں آئے نا وہ بھونکتا رہے اور بکتا رہے تو اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے. اس کا نام لوگوں نے اخلاقیات کا نام دیا ہوا ہے. اس کا نام اخلاقیات دیا ہوا ہے کہ جس کا جو چیز چاہے وہ کرتا رہے، بک بک کرتا رہے، بھونکتا رہے. بات کرے تو اس کو کوئی آگے سے پوچھنے والا نہ ہو، جو پوچھے تو اس کو اخلاقیات کا درس دینے کے لیے آ جاتے ہیں. میں نے کہا ماں کے بارے میں بات ہو، کیوں جی ماں کے بارے میں بات ہو، باپ کے بارے میں بات ہو جائے تو تب اخلاقیات تمہاری کہاں جاتی ہیں؟ تمہاری اپنی ذات کی بات آ جائے، تمہیں کوئی گالی گلوچ کر دے تو تب تمہاری اخلاقیات کدھر چلی جاتی ہیں؟ حالانکہ حکم یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ حکم یہی ہے کہ ذات کے بارے میں مسئلہ ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حق پر ہونے کے باوجود درگزر کرو، تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی. ہم کرتے ہیں. وہاں اخلاقیات لوگوں کو یاد نہیں رہتی. اگر کوئی ملازم ہے کسی افسر کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے سے سینئر کے پاس جاتا ہے کہ اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کام ٹائم پہ نہیں کیا، سارے اخلاقیات بھول جائیں گے. سارے کسی مکینک کے پاس، کسی دکان میں چلے جائیں، جو بھی ملازم ہے، جو کسی ہوٹل میں ہے، کسی اور مکینک کی دکان میں ہے، جہاں بھی جائیں گے نا چھوٹی سی غلطی ہوئی نہیں ہے جناب تیس نیس کر کے رکھ دیتے ہیں اس اگلے بندے کی. تو میں نے کہا تب اخلاقیات تمہیں کیوں نہ یاد آئیں؟ حالانکہ حکم تو وہاں پہ کیا تھا؟ حکم تو یہ تھا کہ تم درگزر کرتے، ملازمین کے ساتھ درگزر کرتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال رہا ہوں. حضور کی خدمت میں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرض کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال جب اپنے آقا کی خدمت کی نا، میری ماں مجھے چھوڑ گئی حضور کی خدمت کے لیے کہ تیرا کام بس یہی ہے کہ انہوں نے آج کے بعد اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت کرنی ہے، غلامی اختیار کرنی ہے بس. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی سودا لینے کے لیے باہر بھیج دیتے نا تو میں بچوں کے ساتھ، چھوٹے تھے ظاہری بات ہے، تو جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے. تو نبی علیہ السلام نے کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. آج ہمارے رویے، ہمارے اخلاقیات ہیں دیکھیں نا. تو کہتے ہیں کہ کبھی نبی علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بلکہ مجھے بڑے پیار کے ساتھ لے آتے اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی برتن ٹوٹ جاتا نا تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ غصہ کرتی، ڈانٹ ڈپٹ کرتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو منع فرما دیتے ازواج مطہرات کو کہ نہیں اس برتن کی عمر اتنی تھی، اسے کچھ بھی نہ کہو. کیوں جی اخلاقیات ہمارا ہے. پھر ہمیں آ کے کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے کا تو تب میں نے کہا حضور کا تو نبی علیہ السلام کا تو جو ہے نا وہ درس اور عمل یہ تھا کہ 10 سال خدمت کی اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن بھی نبی علیہ السلام نے اف نہیں کہا. غلطیاں جو مرضی ہوئی، جو مرضی ہوا ہے، دیر سویر ہوئی ہے کام میں کیا نہیں کیا، کوئی نقصان ہو گیا، کہتے کبھی حضور نے ڈانٹا نہیں. میں نے کہا یہاں پہ تم اخلاقیات یہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ جب بھی کوئی گستاخی کا معاملہ آتا ہے، میرے محبوب کی ذات کی بات آتی ہے، عزت و ناموس کی، تب تمہیں ساری اخلاقیات آ جاتی ہیں نظر اور تمہیں بڑی تہذیب نظر آتی ہے، انسانیت نظر آتی ہے. تو میں نے کہا اپنی ذات کے لیے پھر کیوں بول جاتے ہو؟ اب حضرت سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ فرمایا یا اعداء اللہ لعنت اللہ، اے اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو. میرے نبی کے بارے میں یہ لفظ بولتے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ دیکھیں آپ تو یہ لفظ خود جو ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے بولتے ہیں. تو بڑا غصہ تھا، بڑے جذباتی. اور حالانکہ وہ صحابہ جس طرح سے بولتے تھے رائنا، اب رائنا انہوں نے بولا، ان کے یا مدہ کے ساتھ انہوں نے بولا زبان کو ٹیڑھا کرتے ہوئے. جب وہ لفظ بولا تو نبی علیہ السلام ابھی جو ہے نا وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تو حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور یہ آیہ کریمہ لے کر آ گئے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا.
اے ایمان والو آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا، رائنا نہیں کہنا، وقول انظرنا، تم نے کیا کہنا ہے؟ نگاہ کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیے، آج کے بعد تم نے یہ کہنا ہے۔ اور فرمایا کہ واسمعو، غور سے سنا کرو، کہ بار بار میرے محبوب سے پوچھنا بھی نہیں، تکلیف نہ ہو، واسمعو، غور سے سنو، اور یہ واسمعو مخاطب کا صیغہ ہے، امر، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہوتا ہے نا وہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، وجوب کا حکم ایک تو لے کے آتا ہے امر، یہ فعل امر ہے، اور فعل امر ایک تو وجوب کا ذکر جو ہے نا وہ حکم لے کر آتا ہے، اور دوسرا تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا کہ غور سے سننا ہے۔ آگے اللہ نے پھر کافروں کے لیے فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں پہنچنے، اب حکم عام ہو گیا کہ آج کے بعد خواہ مسلمان ہے، خواہ کوئی بھی ہے، اگر مسلمان بھی ہے نا تو اس نے اپنے نبی کے بارے میں رائنا کا لفظ نہیں بولنا، اور مخاطب بھی اللہ نے ایمان والوں کو کی ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ بات آئی تو اللہ نے وہ لفظ سے ہی منع کر دیا کہ جس لفظ سے محبوب علیہ السلام کی شان کے اندر کوئی گستاخی کا شائبہ ہو، شبہ ہو، شک ہو، یا کوئی پہلو نکلتا ہو، تو اللہ نے اس لفظ سے بھی روک دیا ایمان والوں کو کہ یہ لفظ بھی تو نے نہیں بولنا۔ اگر لفظ بولو گے تو پھر حکم عام ہو گیا کہ جو کوئی بولے اس کی گردن اڑا دو، رعایت نہیں تھی۔ یہ تھا آداب کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنے محبوب کی عزت کے حوالے سے آداب سکھائے، اور حکم بھی یہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں قاضی حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو کرتا پہنا ہوا تھا نا، جو آپ لباس زیب تن فرماتے تھے، اس کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کا کرتا میلا تھا یا پرانا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، اور اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جوتی کے بارے میں بھی اگر حضور کی بات کر دیں نا اور میں اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بہت ضروری بات، ضروری مسئلہ، ہمارے ہاں خاص کر ہمارے ملک کے اندر یہ بات بڑی پائی جاتی ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے اس کے بارے میں پوری تحقیق ہو کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ اصول بھی یہی ہے کہ جب قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، تو وہ ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن پاکستان میں یہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ساڑھے ملک دیاں جڑیاں عدالتاں نے نا انہاں دا انصاف کرن دے وچ 119 نمبر ہے، جن کو سب سے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا نا وہ 119ویں نمبر پہ ہیں۔ پاکستانی کورٹ 119ویں نمبر پر ہیں پاکستانی عدالتیں انصاف کرنے کے معاملے میں، تو اسے آگے اندازہ کر لیں کہ پھر قانون کیا ہے اور کتنا کسی کو انصاف ملتا ہوگا۔ بندہ جائے تو جائے کہاں؟ بندہ اپنی آرزو لے کے جائے تو جائے کہاں؟ اگر ایک کچھ درد مند ہے، کوئی مصیبت زدہ پریشان ہے، جس کے کوئی غریب آدمی ہے، اس کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہ کس ادارے کا، کس عدالت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائے، کن کو آواز دے؟ عدالت تو یہاں بھی لگنی ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر قیامت والے دن تو ایک عدالت لگنی ہے نا، پھر وہاں تو پھر سارے انصاف ہوں گے نا، پھر وہاں تو اتنا بھی انصاف ہوگا کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے اگر مارا ہوگا نا، تو اللہ قیامت والے دن اس کے سینگ اتار کے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کر کے فرمائے گا
دنیا میں اس نے تجھے ٹکر جو ماری تھی آج اپنا بدلہ لے لے، وہاں تو تل تل کا حساب ہوگا، تل تل لکھیا ورنہ آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی پھر تل تل لکھیا ورنہ، ذرہ برابر بھی جو ہوگا نا پھر اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ آج ہم کسی کا حق مار دے لیتے ہیں، حق کھا جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں شرع کا حکم پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو بندہ کسی کا حق مار لیتا ہے نا، ضبط کر لیتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، تو شریعت کا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کل قیامت والے دن 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نماز قبول دی جائے گی، 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نماز، صرف 3 پیسے جی اور 700 نماز، اور ماشاءاللہ جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر جو پڑھتے ہیں ان کا کیا پتہ کہ قبول بھی ہے کہ نہیں۔ 700 نماز 3 پیسوں کے بدلے میں، وہ بھی قبول، قیامت والے دن دی جائے گی۔ اتنا بڑا یعنی کہ وہاں حساب ہوگا کہ جو جس کی آج ہم مسلمان پرواہ ہی نہیں کرتے۔ آج ہم تو کسی بات کو بڑا سنجیدہ، اور دین کو تو معاذ اللہ جو ہے نا وہ سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہے، سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو دین کی کسی بات کو کہتا ہوں کوئی نہیں جی ویکھی جائے گی، کوئی نہیں جی ویکھی جائے گی۔ میں نے کہا کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں اندھیری میں پہنچو گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ پل صراط کتنا ہولناک منظر ہے، اللہ اکبر، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے کبھی اس بات سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ کبھی کسی مسلمان کا حق جو ہے نا وہ ضبط نہ کرے، قابض نہ ہو، کبھی کسی کا حق نہ مارے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، حساب دینا پڑے گا اس کا۔ وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جس کے ساتھ اگر کوئی 20 25 50 گارڈ ہوتے ہیں نا، لوگ ہوتے ہیں، بڑا اس کا تنتنا، بڑا روب دبدبا پروٹوکول ہوتا ہے، تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ جناب بڑا ڈنڈ ہے، بڑا کنٹ اٹھا ہے، یہ بدماش ہے۔ تو وہ کسی نے کہا تھا کہ ان سے مت ڈرنا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہنا کسی نے لکھا، انہوں نے کہا کہ اس بندے سے ڈرنا کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں وسائل نہیں ہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے نا، تو اس نے اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اس سے ڈرنا، اس سے ڈرنا، اگر اس سے ڈرنا، ہاں، کیونکہ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا نا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، تم نہیں بچو گے۔ مسئلہ ہے گستاخ رسول کا، کہ گستاخ رسول اگر کوئی بندہ دین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، دین کے شاعر کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اگر کوئی بندہ گستاخی کا مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے سب کو، ہاں، اچھا، اگر کوئی مرتکب ہو گیا ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ معافی مانگتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، یہ مسئلہ بڑا ضروری اور امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ پھر بعد میں کہنا دیکھیں جی اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، تو لہذا آپ جو ہے آپ بھی بڑے جو ہے وہ سخت ہیں، بڑی شدت کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اب تو اس نے معافی مانگ لی ہے، اس سے ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ جس وقت وہ جس طرح کا معاملہ یہ کر رہا تھا اس وقت اسے ہوش نہیں تھی؟ کیا اسے معاذ اللہ یہ دین کا یا دین کے جو شاعر ہیں یہی اسے ملا تھا یہ سب کچھ مذاق کرنے کے لیے، یا یہ تن و تشریح کا نشانہ بنانے کے لیے اسے یہی چیز ملی تھی؟ کبھی کسی نے غصے میں یا کسی اور وجہ سے مذاق میں اپنی ماں کے ساتھ بھی بری حرکت کی ہے، بہن کے ساتھ کی ہے؟ پہلا مسئلہ، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ جب وہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر اس کے ہمدرد بھی بڑے بڑے، معاف کر دیں جی، اس نے معافی مانگ لی، اس نے توبہ کر لی، تو پھر شرع کا حکم کیا ہے کہ اب اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، اس کی معافی کو قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ توبہ اگرچہ کر رہا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قاضی وقت، جس کو چیف جسٹس کہتے ہیں، جسٹس قاضی وقت، اس کو پھر بھی قتل کرے۔ گستاخ رسول کی معافی پھر بھی نہیں ہے، اگر اس وہ توبہ بھی کر لیتا ہے
معافی بھی مانگ لیتا ہے تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ قاضی وقت کے لیے ضروری کیوں ہے کہ اس کو معافی نہ دی جائے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ پھر کل کو فتنہ آگے بڑھتا چلا جائے گا کہ ادھر سے ایک بندے نے اٹھ کے پھر کر اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ یہود و نصارہ تو پہلے اسلام کے دشمن ہے، تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ یہ کھیل بنا لے گا معاذ اللہ، اور کھیل بنا کے جو ہے وہ پہلے اس طرح کی بات کرے گا، بعد میں کہے گا جی میں نے تو معافی مانگ لیا، میں نے تو توبہ کر لی ہے۔ اس فتنے کو روکنے کے لیے قاضی کے اوپر لازم ہے کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لے کہ اس کو جو ہے وہ سزائے موت دے۔ اس کی معافی پھر بھی نہیں ہوگی۔ گستاخ رسول کی معافی ہے ہی نہیں کسی صورت میں، خواہ کسی نبی کے بارے میں بھی وہ بات کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، کسی بھی صورت اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر، عزت کے اوپر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔